میرے دوستو کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ارے ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا؟ ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اے سچ بتاؤ ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے؟ ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے؟ ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستو ہم قبرستان لے کر گئے ہیں۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا موت بول کر آئے گی، بول کر آئے گی، ہم کو ٹائم دے گی۔ ارے پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے نا کہ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع بولے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میں کھڑا ہوں، مائک پہ کھڑا ہوں، زور زور سے بیان کرتا ہوں، ایک دن آئے گا، میرے کو بھی یقین ہے ایک دن آئے گا، اعلان ہوگا وہ قاری احمد علی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک دن آپ کے بارے میں بھی خبر آئے گی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور وہ دن آئے گا میرے دوستوں، وہ دن آئے گا ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، وہ دن آئے گا میرے اور آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہوگا نا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بل بلاتے ہوں گے، سارے دوست بل بلاتے ہوں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور اللہ کی قسم میرے پیارو جب قبر میں اتاریں گے نا کون ساتھ میں آئے گا؟ بھائی میں اعلان کرتا ہوں کوئی میرے ساتھ میں آنے والا؟ ارے کوئی آنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اور قبر کی پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوگی۔ ایک بات سن کر میرے دوستوں فیصلہ کرو، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، بولو بہت بڑے امام ہیں، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے قبر میں لٹا دیا گیا، بھائی قبر میں لٹا دیا گیا، ارے میرے دوستو امام اوزاعی جیسا امام روتے روتے کہتا کہ ہم نے سنا جب بے نمازی کو قبر میں لٹا دیا گیا اور سارے رشتہ دار چلے گئے، ارے ابھی تو رشتہ دار اور دوست احباب قبرستان کے باہر بھی نہ گئے، اللہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارے بولو بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف ہٹا نہیں دیا جاتا، پھر وہ دونوں فرشتے اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں، کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو، پھر قبر کے اندر وہ فرشتوں کو لایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں جہنم کا لوہا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا ہوتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے، ارے لوہا لایا جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں لائی جاتی ہے، کبھی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، کبھی قبر کے اندر جہنم کی آگ لگائی جاتی ہے، جہنم کے بچھو اور سانپ آتے ہیں۔ میرے پیاروں کون برداشت کر سکتا ہم میں سے؟ نہیں کوئی تو ہوگا، نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے؟ ارے ہم کو معمولی پتھری کا دکھا ہوا ہوتا ہے، پتھری کتنی ہوتی؟ اتنی سی، ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جن کو دکھا ہوا ہوگا ان کو پتا چلا ہوگا، جب پتھری نکلتی ہے نا تو ڈاکٹر بتاتا ہے اتنی سی پتھری جب یہاں پر آتی ہے میرے دوستوں دیواروں کو پکڑ کے روتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کب آئے گا۔ اے میرے دوستوں ہم اتنے نادان ہیں، جو پیٹ میں اتنی پتھری کو برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نادان مت بنو میرے پیاروں، یہ نادانی چھوڑ دو۔ کتنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ داڑھی نہیں رکھی، کیا بولتے معلوم؟ کچھ دن کے بعد بھائی اتنا جلدی میرے کو نہیں بولنے کا، ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا، تو مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم انتظار کرتے کہ بعد میں داڑھی رکھیں گے، بعد میں اپنا کپڑا بدلیں گے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا بعد میں ہوگا، لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آیا اور قیامت میں ہمارے نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا، اے میرا امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے۔ اس لیے میرے پیاروں دیکھو جمعہ کا وقت ہے، 5 منٹ میرے پاس باقی ہے، اس لیے میں ایک بہت ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ رسول کے بن جاؤ، بنو گے انشاءاللہ۔
ہاں میرے پیارے بچوں، آپ لوگ سے بھی کہوں گا، آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہو، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں بھائی۔ آپ لوگ جو کہتے ہو نا، آپ دیکھتے ہوں گے آج مسجد بھر گئی، ارے مدرسے کے بچوں سے بھری، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں، یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں۔ ان کے آنسوؤں کی جو قدر ہوتی ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے، ان کا رونا جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بس دعا کرو اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ان کو عالم باعمل بنائے۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا، یہ تو 24 گھنٹے اللہ رسول کے باتوں کو سنتے رہتے، یہ میں اپنے لوگوں سے کہنے کے لیے آیا ہوں، ان بچوں کو نہیں، آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کب تک داڑھی نہیں رکھیں گے ہم لوگ؟ کب تک ہمارا شیطان ہم کو زور دیتا رہے گا کہ نبی کا جو چہرہ ہے وہ چہرے کو نوچتا جا؟ کب تک ہمارے کپڑے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں آئیں گے؟ اور سب سے بڑا افسوس تو اس بات کا ہے کہ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ آج میں کل کی بات نہیں کرتا، آج ایک بات سنو گے؟ بات ختم کروں نا بھائی، ختم کروں نا، صرف 5 منٹ باقی ہے۔ اتنا بتاؤ، اے سب لوگ، میں بچوں سے نہیں پوچھتا، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہم پیشاب کرتے ہیں، ہمارا پیشاب پاک کے ناپاک؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ، نہیں بلند آواز سے بولو نا، ناپاک ہے۔ کسی کو اپنے پیشاب سے محبت ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میرے جیسا ڈائبٹیز والے کو بھی ڈاکٹر کبھی کبھی بولتا ہے بھائی پیشاب چیک کرنی پڑے گی، ہاں تو ہم لوگ بہت خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں۔ ارے بولو نا، خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں، سیدھا سادہ کوئی بوتل ہوگی اس میں پیشاب، اور یوں لے کے جائے گا، یوں لے کے جائے گا۔ ارے بھائی اپنا پیشاب ایک جیب میں لے کے جانا، اپنے سینے سے لگا کے جانا، وہ ناپا کے۔ اور ڈاکٹر وہ جو لیبوریٹری میں ہم جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کے پوچھیں گے بھائی یہ کہاں رکھنے کا، تو وہ نرس بھی بولے گی وہاں وہ ٹیبل پہ رکھ دو، تو یوں کر کے یوں ٹیبل پہ رکھ دے گا۔ ارے بھائی اپنا پیشاب ہے، اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیشاب ناپاک ہے، اور ایک اچھی فطرت والا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب میرے کو ایک بات بتاؤ، فجر کی نماز پڑھی؟ جنہوں نے پڑھی الحمدللہ، جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں نہیں بولتا، میرے کو کوئی اتھارٹیز نہیں بولنے کی، میں کچھ نہیں بولتا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر کی نماز کا آخری وقت آتا ہے، بھائی فجر کی نماز، بھائی جیسے 5:50 کو فجر کی نماز کا وقت لگ گیا، جب آخری وقت آتا ہے اور کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے پیشاب سے نفرت ہے۔ وہ کتنا گندا مسلمان ہوگا، کتنا کمینہ مسلمان ہوگا، کتنا غدار مسلمان ہوگا، جو روزانہ شیطان کو کہتا ہے میرے کانوں میں مت کے جا۔ شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اور سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے روزانہ فجر کی نماز چھوڑے اور جس کے کان میں پیشاب کرے، جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے، علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سن لو وہ آیت اس کے لیے آ چکی ہے۔ کون سی آیت آ گئی ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ، بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی روزانہ شیطان جس کے کان میں پیشاب کرے، وہ آیت آ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جس کا آسان ترجمہ یہ ہے، اللہ نے دل پر کفر کی مہر لگا دی، اللہ نے کان اور آنکھ پر کفر کے پردے لگا دیے۔ آسان الفاظ میں کہو، جس نے نماز کو چھوڑا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہا، وہ دن آئے گا، مرے گا، آخری وقت آئے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ بولو نا، پہلا انعام اللہ کیا دے گا؟ ہدایت۔ نمبر 2 جہنم سے آزادی۔ نمبر 3 موت کے وقت کلمہ۔ اس لیے آج کچھ نہیں کرو، کچھ مت کرو۔ آج صرف ایک بات کا دیکھو، جمعہ کا دن ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کوئی ارادہ، بھائی بہت لمبی بات نہیں، ایک چھوٹا سا پکا بڑا ارادہ کرو، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔